استنبول ترکی نے ہفتے کے روز اسٹاک ہوم میں ایک اسلام مخالف انتہا پسند کے مظاہرے پر سویڈن کے وزیر دفاع کا دورہ منسوخ کر دیا، جس سے انقرہ کی جانب سے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے سویڈن کی بولی کو روکنے پر ایک تازہ بحران پیدا ہو گیا۔ ترک حکام نے دائیں بازو کے سویڈش ڈنمارک کے سیاستدان راسموس پالوڈان کو سویڈن کے دارالحکومت میں اپنے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنے کی اجازت دینے کی مذمت کی۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد، جس میں اس نے سویڈن میں اسلام اور امیگریشن پر حملہ کیا، پلوڈن نے لائٹر سے قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ اگر آپ نہیں سوچتے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے تو آپ کو کہیں اور رہنا پڑے گا، اس نے ہجوم سے کہا۔ پالوڈان کے تازہ ترین ڈیمو پر سویڈن کے سفیر کو طلب کرنے کے ایک دن بعد، انقرہ نے کہا کہ اس نے وزیر دفاع پال جونسن کا 27 جنوری کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، جس کا مقصد سویڈن کی نیٹو بولی پر ترکی کے اعتراضات پر قابو پانا ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع ہولوسی آکر نے کہا کہ یہ ملاقات اپنی اہمیت اور معنی کھو چکی ہے، اس لیے ہم نے اسے منسوخ کر دیا۔ پاکستان قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی مذمت کرتا ہے۔ مشترکہ فیصلہ۔ جانسن نے کہا کہ دورہ ملتوی کرنے کا فیصلہ ایکر کے ساتھ مشترکہ طور پر جمعے کو جرمنی کے شہر رامسٹین میں امریکی فوجی اڈے پر کیا گیا، جہاں یوکرین کے اتحادی کیف کے لیے مزید ہتھیاروں کی فراہمی پر بات چیت کے لیے میٹنگ کر رہے تھے۔ جانسن نے ٹویٹ کیا، ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات سویڈن کے لیے بہت اہم ہیں اور ہم مشترکہ سلامتی اور دفاعی امور پر بات چیت کو بعد کی تاریخ میں جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ سویڈن کے وزیر خارجہ ٹوبیاس بلسٹروم نے بھی پالوڈان کے احتجاج پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام فوبک اشتعال انگیزی خوفناک ہے۔ سویڈن میں اظہار رائے کی بہت دور رس آزادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سویڈن کی حکومت عامے اظہار خیال کی حمایت کرتا ہوں۔ پالوڈن کا احتجاج پولیس کی بھاری حفاظت میں منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 100 افراد بشمول صحافیوں کی ایک بڑی تعداد اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے قریب جمع ہوئے۔ ترک وزیر خارجہ نے احتجاج پر پابندی لگانے میں سویڈش حکام کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نسل پرستانہ کارروائی ہے، یہ آزادی اظہار کے بارے میں نہیں ہے۔ سفارت خانے کی دوسری جانب ایک چھوٹا ترکی نواز مظاہرہ بھی ہوا، جبکہ سویڈن کی روجاوا کمیٹی اور دیگر کی طرف سے بلائی گئی کرد نواز ریلی۔ سویڈش پولیس نے اسلام مخالف مظاہرے کی اجازت اس بات کا تعین کرنے کے بعد دی کہ یہ ملک کے آزادانہ اظہار رائے کے قوانین کے تحت آتا ہے۔ لیکن ترک صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے کہا کہ احتجاج کی اجازت دینا نفرت پر مبنی جرائم اور اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ٹویٹ کیا، مقدس اقدار پر حملہ آزادی نہیں بلکہ جدید بربریت ہے۔ قوم پرست MHP پارٹی کے سربراہ ڈیولٹ باسیلی، جو صدر رجب طیب اردگان کے حکومتی اتحاد میں جونیئر پارٹنر ہیں، نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سویڈن کی نیٹو رکنیت کو پارلیمنٹ سے منظور نہیں کیا جائے گا۔ FO کا بیان۔ پاکستان نے ہفتے کے روز سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی بھی شدید مذمت کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بے ہوش اور اشتعال انگیز اسلاموفوبک ایکٹ دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی مذہبی حساسیت کو ٹھیس پہنچاتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات آزادی اظہار رائے کے حق کے کسی بھی جائز اظہار کے تحت نہیں آتے، جو انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، جیسے کہ نفرت انگیز تقریر نہ کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کی ذمہ داری۔ بیان میں کہا گیا ہے بھی اسٹاک ہوم میں نکالی گئی، جس میں کئی سو افراد نے شرکت کی۔